سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 27۔ عبداللہ جب احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت احمد شاہ ابدالی کے سامنے شاہ ولی خان، جہان خان، برخوردار خان اور کبھی عبداللہ کے ماتحت کام کرنے والا سالار قلندر خان بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد عبداللہ نے احمد شاہ ابدالی سے سلام کہا، پھر وہ ایک خالی نشست پر جو شاہ ولی خان اور جہان خان کے درمیان تھی اس پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ عبداللہ کے آنے اور پھر اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد احمد شاہ ابدالی بولا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو رفیقان دیرینہ، تمہیں یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لگتا ہے ان علاقوں میں اس سال بارشوں کا سلسلہ خلاف معمول انتہائی طویل ہو گیا ہے۔ دریا ابھی تک طغیانی میں ہیں اور انہوں نے نقل و حرکت کو ناممکن اور دشوار بنا دیا ہے۔ تم سب کے کانوں میں یہ خبریں بھی پہنچ چکی ہوں گی کہ مراٹھے نہ صرف یہ کہ دہلی پر قابض ہو چکے ہیں بلکہ وہ کنچ پورہ پر بھی قبضہ کر چکے ہیں، اور ہمارا جس قدر وہاں خوراک، اسلحہ اور بارود کا ذخیرہ تھا وہ سارا مرہٹوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، اب اس انوپ شہر میں قیام ہمارے لیے بیکار ہے۔ اگر ہم نے زیادہ عرصہ یہاں قیام کیے رکھا تو مرہٹے دن بدن شیر ہوتے جائیں گے، ان کی حرص و حوث بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ہمیں کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے دہلی سے نکل کر پنجاب اور لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری واپسی کی ساری راہیں بھی مسدود کر دیں گے۔ لہٰذا میرا یہ فیصلہ ہے کہ آج ہی لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ اس کوچ کے سلسلے میں تم میں سے کسی کو اعتراض ہو تو وہ بولے۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سارے ساتھیوں کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جب سب خاموش رہے، کسی نے کچھ بھی نہ کہا، تب احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، تمہاری خاموشی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ تم میری تجویز سے متفق ہو۔ اس سلسلے میں میں تم سب کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک کوچ کا تعلق ہے، آج ہی تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ لشکر کی ترتیب جو میں نے تجویز کی ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی۔ جو لشکر اس سے پہلے شاہ پسند کے ماتحت کام کر رہا ہے وہ مقدمت الجیش اور ہراول لشکر کہلائے گا۔ جو لشکر میرے پاس ہوگا وہ قلب لشکر ہوگا۔ شاہ ولی خان کے ماتحت لڑنے والا لشکر میسرہ اور جہان خان کا لشکر میمنہ ہوگا۔ ایک لشکر قلندر خان کی ماتحتی میں ہوگا جو دوسرے لشکروں کی نسبت تعداد میں چھوٹا ہوگا اور یہ عقبی لشکر کہلائے گا۔ یہ محفوظ دستوں کے طور پر بھی کام کرے گا، اور جہاں کہیں بھی جنگ کے دوران کمک کی ضرورت پیش آئی قلندر خان اس حصے میں پہنچ کر اپنے لشکر کی تقویت کا باعث بنے گا۔ اب تم لوگ اٹھو اور لشکر کے کوچ کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار اٹھ کر احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ انوپ شہر سے کوچ کیا۔ جب وہ دریائے جمنا کے کنارے آئے تو جمنا دریا اس وقت اپنی پوری طغیانی پر تھا، اور جمنا کو عبور کیے بغیر احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی دعاؤں اور عبادت کی تاثیر کا بڑا قائل تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دریائے جمنا اپنی پوری سیلابی کیفیت میں ہے تو دریائے جمنا کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد اس نے 2 دن روزہ رکھا اور خدا سے مدد اور اعانت کی دعا کی۔ پھر وہ باغپت کے نزدیک دریا کے ایک گھاٹ پر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک تیر پر قرآنی آیات پڑھ کر دریا میں پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھتے ہوئے بلند آواز میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے گھوڑے کو دریائے جمنا کی سر پیٹتی طغیانی میں ڈال دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے پیچھے پیچھے اس کے سارے سالاروں اور سارے لشکریوں نے گھوڑے ڈال دیے تھے۔ یوں احمد شاہ ابدالی کی سرکردگی میں اس کا سارا لشکر ایک عجیب سے جوش، ایک عجیب سے ولولے میں دریائے جمنا کی طغیانیوں کا سینہ چیرتا ہوا
دریا کو پار کر کے دوسرے گھاٹ پر جا اترا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کو عبور کر رہا تھا، اس وقت مرہٹوں کا سپہ سالار اعظم سداشیو بھاؤ پانی پت کے تاریخی میدانوں کے قریب کورو-کیشتر کے مقدس مقام پر غسل کے لیے آیا ہوا تھا۔ کورو-کیشتر وہ جگہ ہے جہاں قدیم دور میں ہندوستان کے کورو پانڈووں کے درمیان مہابھارت کی عظیم جنگ ہوئی تھی۔ یہ جگہ پانی پت کے تاریخی میدان سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ سداشیو بھاؤ کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی دریائے جمنا کو عبور کرنے کے بعد سونی پت کے میدانوں کا رخ کر رہا ہے، تو وہ کورو-کیشتر سے پانی پت کے میدانوں میں پہنچ گیا، جہاں اس کا لشکر پہلے ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ پانی پت میں پہنچنے کے بعد سداشیو بھاؤ نے ایک لشکر جو اس کا ہراول لشکر کہلاتا تھا، سونی پت کے میدانوں کی طرف ڈال دیا تاکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی سداشیو بھاؤ کے اس ہراول لشکر کی پیش قدمی کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس لشکر سے نمٹنے کے لیے احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو ہراول لشکر کے طور پر اس کی راہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم پاتے ہی جمنا کے کنارے سے عبداللہ خزاں پوش کڑے لفظوں کے بھڑکتے شعلوں، صدیوں کے دھواں دھواں اندیشوں میں فہم و ادراک کے نشتر کی طرح سونی پت کے میدانوں میں داخل ہوا تھا۔ دوسری طرف مرہٹوں کا ہراول لشکر یہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کا کوئی لشکر اس قدر برق رفتاری اور تیزی سے سونی پت کے میدانوں میں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ مرہٹوں کا لشکر اپنی ہی دھن میں مست ہو کر سونی پت کے میدانوں میں پہرا دے رہا تھا کہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے اس ہراول لشکر پر تقدیر کے دکھ کے کانٹوں، بھاگوں میں لکھی راکھ، موت کے بستر پر انگڑائیاں لیتے آتش فشاں کی طرح حملہ آور ہوا۔ مرہٹوں کے اس مقدمۃ الجیش کی اگلی صفوں کی حالت عبداللہ نے ننگ و بدکاری کے جہنم، بیوہ کی بدنصیبی، یتیم کی لاچارگی، بدبختوں کی آہوں، غمزدوں کی سسکیوں جیسی بنا کر رکھ دی۔ عبداللہ کا یہ حملہ ایسا خوفناک، ایسا جاندار اور ایسا خونخوار اور اچانک تھا کہ سونی پت کے ان میدانوں میں عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ بادلوں کی طرح بلند پروازی میں مست، ہواؤں کی سی شہزوری اور کوہستانوں کی سی سنگینی کی طرح مرہٹوں کے اس ہراول لشکر کے اندر گھستا چلا گیا، اور اس کا قتل عام کرتے ہوئے اس نے مرہٹوں کے دل کا سکون، چین اور مرہٹوں کا صبر و تحمل اضطراب و عتاب میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ سونی پت کے میدانوں میں عبداللہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ مرہٹوں کے اس ہراول لشکر کو بدترین شکست دیتے ہوئے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ آدھے سے زیادہ لشکر کو عبداللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور باقی بچے کچے مرہٹے بڑی مشکل سے پانی پت میں خیمہ زن اپنے بڑے لشکر تک پہنچ سکے تھے۔ عبداللہ سونی پت کے میدانوں میں مرہٹوں کے ہراول لشکر کے پڑاؤ کی ہر شے کو سمیٹتا ہوا واپس دریائے جمنا کے کنارے اپنے لشکر میں پہنچ گیا تھا۔ سونی پت کے میدانوں میں عبداللہ کے ہاتھوں مرہٹوں کے ہراول لشکر کی بدترین شکست سے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اس حالت میں احمد شاہ ابدالی نے دریائے جمنا کے کنارے سے مشہور تاریخی میدان پانی پت کی طرف کوچ کیا۔ مرہٹوں کا سپہ سالار اعظم سداشیو بھاؤ پہلے ہی پانی پت کے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ احمد شاہ ابدالی بھی پانی پت کے میدانوں میں داخل ہوا، اور مرہٹوں کے پڑاؤ سے 5 میل کے فاصلے پر اس نے بھی اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ آخرکار پانی پت کے اس تاریخی میدان میں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کا سالار اعلیٰ سداشیو بھاؤ ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہونے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگے تھے۔ اسی پانی پت کے یادگار میدان میں ہندوستان کی قسمت کا پہلے بھی ایک بار فیصلہ ہو چکا تھا، جب 1526 عیسوی میں ظہیر الدین محمد بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کی سرزمین میں مغل شہنشاہیت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب پھر اسی میدان میں احمد شاہ ابدالی اور سداشیو بھاؤ اپنے عہد کی سب سے بڑی فیصلہ کن، بڑی خوفناک اور خونخوار جنگ لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کے پر تول رہے تھے۔ مرہٹوں کی قوت اور ان کے طریقہ جنگ کا اندازہ لگانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنے لشکریوں اور اپنے سپہ سالاروں کو اس نے یہ ہدایت جاری کر دی کہ اپنا پڑاؤ نہ چھوڑا جائے اور اس قدر آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب نہ لگائی جائے کہ کمک پہنچنا مشکل ہو جائے۔
مرہٹوں نے احمد شاہ ابدالی کے اس طریقہ کار کو اس کی بزدلی پر معمول کیا تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی ان سے ٹکرانے سے جی چرا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ میدان جنگ چھوڑ بھاگنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مرہٹوں سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ دہلی اور کنج پورہ کی شکستوں کے بعد جہاں مرہٹوں کے حوصلے بے حد بلند ہو چکے تھے، وہاں احمد شاہ ابدالی کے سپاہیوں کے حوصلے انتہائی پستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ درحقیقت مرہٹے یہ غلط طور پر توقع کرنے لگے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ان سے لڑے بغیر چپکے سے افغانستان کھسک جائے گا، لیکن ان کی آنکھیں اس وقت کھلی تھیں جب ان کے مخبروں نے انہیں یہ خبریں دیں کہ احمد شاہ ابدالی بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کے سامنے طویل جنگ کرنے کے لیے مورچہ بندیاں کر رہا ہے۔ اپنے پڑاؤ کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا تھا جس طرح جنگ لڑنی تھی۔ قلب کے طور پر احمد شاہ ابدالی خود رہا تھا۔ میسرہ کی طرف سے اس نے شاہ ولی خان کو رکھا، میمنہ پر جہان خان کو، اور برخوردار خان کے حصے میں جو لشکر آیا تھا اسے احمد شاہ ابدالی نے اپنی پشت پر ناگہانی مدد کے لیے رکھا۔ قلندر خان کو بالکل عقبی حصے میں محفوظ دستوں کے طور پر رکھا گیا تھا، جبکہ عبداللہ کی کمانداری میں ایک بڑا لشکر دے کر جہان خان کے ایک طرف صف آرا کرا دیا گیا تھا تاکہ وہ مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے جہاں احمد شاہ ابدالی چاہی وہاں بوقت ضرورت ضرب لگا سکے۔ مرہٹوں کو جب یہ غلط فہمی ہو گئی کہ احمد شاہ ابدالی ان کے ساتھ جنگ کرنے سے جی چرا رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ میدان جنگ میں نہیں نکلنا چاہتا، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دے کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر شبخون مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلا شبخون احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر مارا گیا۔ وہ کوئی اتنا کارگر ثابت نہ ہوا، تاہم یہ شبخون اس حصے میں مارا گیا تھا جہاں شاہ ولی خان موجود تھا۔ پھر کچھ دیر کا وقفہ ڈال کر اس حصے پر مرہٹوں نے ایک زوردار شبخون مارا۔ شاہ ولی خان نے پوری قوت سے اس شبخون کا مقابلہ کیا۔ شاہ ولی خان کے کچھ لشکری اس جنگ میں کام آئی، جبکہ کئی مرہٹے بھی اس شبخون کے دوران میدانی جنگ میں کام آ گئے تھے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے ساتھ اپنی جنگ کی ابتدا کی۔ یہ جنگ اپنی نوعیت کے لحاظ سے عجیب و غریب، نرالی اور انوکھی تھی، اس لیے کہ یہ جنگ وقفے وقفے سے لڑی جاتی، پھر دونوں لشکر پیچھے ہٹ جاتے۔ احمد شاہ ابدالی کا طریقہ کار یہ تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ برخوردار خان کے ساتھ مرہٹوں پر خود ضرب لگاتا۔ لشکر کو ساتھ لے کر مرہٹوں کے دائیں جانب شاہ ولی خان نزول کرتا اور مرہٹوں کے بائیں جانب جہان خان پوری قوت سے ٹوٹ پڑتا تھا۔ پہلے روز جب احمد شاہ ابدالی نے جنگ کا یہ طریقہ کار شروع کیا اور جو ہی جنگ اپنے عروج پر آئی، عبداللہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ میدان جنگ سے دور ہی دور رہتے ہوئے عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر لگایا، پھر اس نے بڑے خونخوار انداز میں اپنا رخ بدلا، پھر وہ مرہٹوں کے لشکر کی پشت پر ان کے قریب جا نمودار ہوا تھا۔ مرہٹوں کا پورا لشکر اس وقت سامنے کی طرف سے، احمد شاہ ابدالی ایک طرف سے، شاہ ولی خان دوسری طرف سے، جہان خان کے ساتھ میدانی جنگ میں بری طرح مصروف تھا۔ مرہٹوں کا پورا لشکر اس وقت سامنے کی طرف سے احمد شاہ ابدالی، ایک طرف سے شاہ ولی خان اور دوسری طرف سے جہان خان کے ساتھ میدان جنگ میں پوری طرح مصروف تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی کا پسندیدہ جرنیل شاہ پسند ان کے عقب میں ان کے پڑاؤ کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ مرہٹوں کے پڑاؤ کے نزدیک نمودار ہونے کے بعد عبداللہ نے اپنے لشکر کی صفوں کو خوب ایک دوسرے کے نزدیک کر لیا تھا۔ پھر اس نے اپنے لشکریوں کو مخصوص اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ خیالات کی گہرائی، معانی کی رقت و جدت، آہنگ کے طلسم اور رات کے سکوت میں پھیلتے موت کے سیاہ نقاب کی طرح مرہٹوں کے اس پڑاؤ پر وارد ہو گیا تھا۔ عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے پڑاؤ پر طوفان خیز بادلوں، کائنات کے ذروں کو ایک ہیجان میں بدلتے باد و باراں کے تیز طوفانوں، زندگی کی راحت و اطمینان میں آندھیوں کے تھپیڑوں، موت کے کرب کی ایک فعال قوت اور نیستی کی تاریکیوں میں جوش مارتی بے آب و گیاہ صحراؤں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مرہٹوں نے جو لشکر مقرر کر رکھا تھا، عبداللہ نے لمحوں کے اندر اس کا قتل عام شروع کر دیا۔ پڑاؤ کے اندر خوراک اور ہتھیار کی صورت میں جس قدر ذخیرہ تھا، عبداللہ نے وہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے پڑاؤ کو آگ لگا دی۔ عبداللہ پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ کر
اپنے لشکر کی طرف واپس ہو لیا، جبکہ چند ہی لمحوں بعد مرہٹوں کا وہ پڑاؤ جلتے تپتے صحرا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ادھر مرہٹوں کا سردار سداشیو بھاؤ چونکہ اس وقت احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، لہٰذا وہ اپنے لٹے ہوئے اور جلتے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور عبداللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے پڑاؤ کی ہر شے لوٹ کر واپس لشکر میں آ گیا تھا۔ عبداللہ کے اس کارنامے سے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کو بڑی تقویت ہوئی تھی۔ جہاں اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے لیے کمک اور دیگر ضروریات کی کمی محسوس کر رہا تھا، وہاں اب وہ مطمئن تھا کہ مرہٹوں کے پڑاؤ سے انہیں ہر وہ چیز میسر آ گئی تھی جس کی وہ کمی اور ضرورت محسوس کرتے تھے۔ تاہم اس روز جنگ شام کے قریب بغیر کسی فیصلے تک جاری رہی اور لشکروں نے سورج غروب ہوتے ہی جنگ بند کر دی۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے چھوٹے چھوٹے لشکر مرہٹوں کے لشکر کے اطراف میں پھیلا دیے تھے تاکہ انہیں کسی قسم کی رسد اور کمک نہ پہنچ جائے۔ گزشتہ دن کی جنگ میں اپنی قوت کا اندازہ کر لینے کے بعد مزید یہ کہ اپنے پڑاؤ کے لٹنے اور چاروں طرف سے رسد اور کمک بند ہو جانے کی وجہ سے مرہٹوں کے سالار سداشیو بھاؤ کے حوصلے کسی قدر پست ہو گئے تھے۔ ان حالات میں اس نے شجاع الدولہ سے التجا کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر احمد شاہ ابدالی سے اس کی صلح کرا دے۔ صلح کے لیے سداشیو بھاؤ نے ایک سادے کاغذ پر زعفرانی رنگ میں اپنی ہتھیلی کا نشان لگا کر بھیجا اور ہندوؤں کی مقدس چیزوں کی قسم کھا کر شجاع الدولہ کو یہ یقین دلایا کہ مرہٹوں کی سفیر کی حیثیت سے جو فیصلہ وہ کرے گا مرہٹے اس کے پابند رہیں گے۔ احمد شاہ ابدالی شاید مرہٹوں کی شرائط پر غور کرتا، لیکن ہندوستان کی مغل افواج کا سپہ سالار نجیب الدولہ کسی بھی صورت مرہٹوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی تھی کہ یہ مرہٹے جو ماضی میں ہمارے وعدوں اور عہد ناموں کے پرخچے اڑاتے رہے ہیں، اسی طرح اس بار بھی وہ عہد شکنی سے باز نہ رہیں گے، لہٰذا کسی بھی شرط پر ان سے صلح نہیں کرنا چاہیے۔ نجیب الدولہ کی بات مانتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے ساتھ صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ مرہٹوں کے پاس اب سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا، اس لیے کہ خوراک اور چارے کی قلت کی وجہ سے مرہٹوں کی زندگی ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں مرہٹوں کے بڑے بڑے سالار اور سردار اپنے سالار سداشیو بھاؤ کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی حالت زار سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سداشیو بھاؤ کو آگاہ کیا کہ پانی پت میں اناج بالکل نایاب ہو چکا ہے اور اگرچہ کل تک معاملہ یوں ہی رہا تو مرہٹا فوج بھوکوں مرنے لگے گی۔ مرہٹا سرداروں نے سداشیو بھاؤ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ فاقہ کشی کی موت سے تو لڑ کر مر جانا بہتر ہے، بہرحال وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر سداشیو بھاؤ نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک بار پھر اس نے ایک خط اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی طرف روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب فیصلہ کن لمحے کا موقع گزر جائے گا۔ شجاع الدولہ یہ خط لے کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ ابدالی اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ شجاع الدولہ نے اسے جگایا اور مرہٹوں کا خط پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزائم سے بھی آگاہ کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے خط کا جواب دینے کے بجائے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا اور صف بندی شروع کر دی گئی۔ شاید وہ ہر صورت میں مرہٹوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کر کے ان کی ترکتاز اور یلغار کو ختم کر کے امن قائم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مرہٹوں نے اپنے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ لشکر کا وسطی حصہ سداشیو بھاؤ نے اپنے پاس رکھا، دائیں طرف کے لشکر کا کماندار ملہاڑ راؤ ہولکر کو بنا دیا گیا، بائیں طرف کے لشکر کی کمانداری راماجی گائیکواڑ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی اس بار مرہٹوں کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر کی ترتیب تبدیل کر دی تھی۔ اس بار قلب یعنی لشکر کا درمیانی حصہ شاہ ولی خان کی کمانداری میں دیا گیا تھا۔ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری عبداللہ کے سپرد کر دی گئی اور جبکہ لشکر کا دایاں حصہ برخوردار خان کی کمانداری میں رکھا گیا۔ خود احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے حصے کے علاوہ جہان خان کے لشکر کے حصے کے ساتھ پشت میں پڑاؤ کیے رہا۔ چھوٹے سردار قلندر خان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ شاید لشکر میں یہ تبدیلی کر کے احمد شاہ ابدالی پانی پت کے میدانوں میں اپنی پیدائشی سپاہی کا ثبوت دے کر مرہٹوں کو بدترین شکست دینے پر تلا ہوا تھا۔ 'Bismillahirrahmanirrahim. 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 'Bismillahirrah
مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو بھاؤ نے جنگ کی ابتدا اپنے لشکر کے بائیں حصے کے ساتھ کی اور اس نے داماجی گائیکواڑ کو حملے کا حکم دے دیا۔ داماجی یہ حکم ملتے ہی اپنے دل کی تمنا، روح کی امیدوں، اپنی تمام شیطانی آدرشوں کے ساتھ دہکتی آتش کے الاؤ اور شب کی لمبی مسافت کی طرح آگے بڑھا اور ایک عذاب دردناک اور حشر برپا کرتی طغیانوں کے ساتھ برخوردار خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ داماجی شاید برخوردار کو کانٹوں کی چٹان سمجھ کر تاریکی میں روشنی کے متلاشی کی طرح برخوردار کے لشکر پر ٹوٹا تھا اور چاہتا تھا کہ برخوردار خان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے، لیکن برخوردار خان داماجی کے مقابلے میں پتھر و فولاد کی سنگینی، دھوپ میں جلتے صحرا کا نوحہ، دھواں دھواں غبار میں تل ملاتی مضطرب لہروں جیسا ثابت ہوا تھا۔ داماجی کے مقابلے میں برخوردار خان نے پسپا ہونے کے بجائے ایک جگہ جم کر اس کے حملے کو روکا۔ اس کے بعد برخوردار خان لہو میں طوفان اٹھاتے انداز میں لشکر کو للکارتے ہوئے جوابی حملہ کرنے لگا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد برخوردار خان اپنے لشکر کے ساتھ داماجی کے لشکر پر تنہائی کی تہخانوں میں ٹھنڈی گہری کوہر کی چادر کی طرح اور چنگھاڑتے ناچتے شولوں اور درد و الم کی آگ کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس طرح سداشیو بھاؤ کے لشکر کے دایاں پہلو اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا دایاں پہلو بری طرح ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے۔ برخوردار خان اور داماجی گائیکواڑ کے ٹکرانے کے بعد خود مرہٹوں کا سپہ سالار سداشیو بھاؤ بھی طاقت اور قوت کے خزانے اور حرکت کرتے ناگ پھنی کے دیو کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ سداشیو بھاؤ کے کہنے پر لشکر میں بھجن، گیت اور شلوک اور منتر پڑھے جانے لگے تھے۔ شنکھ زور زور سے پھونکے جانے لگی تھی۔ حملہ آور ہونے کے لیے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے سداشیو بھاؤ نے اپنے لشکر کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو مہا بھارت کے سپوتوں، شکتی سے بھرپور اپنے ہاتھوں میں بجلی کے بھید لیے ہوئے ان حملہ آوروں کو دیوتاؤں کی قربانی بنا کر رکھ دو۔ یاد رکھو، یہ جسم نہیں آتما امر ہوتی ہے۔ آتما کو نجات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خواہشوں کے جال سے جاتی رہے، اور یہی آواگون ہے۔ سنو میرے ہم وطنوں، ان حملہ آوروں کی زندگی کی دیواریں گرا دو، آگے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہو کر دکھ کے بھورے سائے بن کر ان کے جیون کو دھواں دھواں تاریکی بنا کر رکھ دو۔ چتا کی سلگتی آگ کی طرح آگے بڑھ کر حملہ کرنا اور احمد شاہ اور اس کے لشکریوں کی دل کی کٹھورتا کو درد و الم میں تبدیل کر کے رکھ دینا۔ ان حملہ آوروں کی حالت اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے کائی لگی دیواروں، یادوں کے اجڑے بھیانک کھنڈروں اور اندھیری رات کے سناٹے میں یادوں کے پرانے گنبدوں جیسی بنا کر رکھ دینا۔ سداشیو بھاؤ کے یوں اشتعال دلانے پر اس کے لشکری عداوت اور نفرت کے ریتیلے طوفان وقت کے لامحدود سمندر میں دردناک سمو اور نہ ختم ہونے والے بھور کی طرح آگے بڑھ کر شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ حملہ ایسا تیز اور جان لیوا تھا کہ لگتا تھا کہ سداشیو بھاؤ اور اس کے لشکری شاہ ولی خان کے لشکر میں دور تک گھستے چلے جائیں گے، لیکن شاہ ولی خان نے بڑی جوامردی، بڑی ہمت و پامردی کا مظاہرہ کیا اور اس کے اس ہولناک حملے کو روک دیا تھا۔ اس کا شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ایک انقلاب اور ایک خوفناک کروٹ نمودار ہوئی، اور وہ اس طرح کہ عبداللہ جسے دشمن کے میسرہ سے ٹکرانا تھا، اچانک وہ تلاتم اور ولولوں، خونی انگڑائی اور تیزابی تلقیوں کی طرح اپنے دائیں طرف بڑھتا چلا گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ مرہٹوں کے قلب لشکر جس کی کمانداری سداشیو بھاؤ کر رہا تھا، اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ مرہٹوں کا میمنہ جس کی کمانداری ان کا سپہ سالار ملہاڑ راؤ ہولکر کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ اس کے ساتھ ٹکرانے کے بجائے قلب لشکر پر حملہ آور ہو گیا ہی، تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ وہ چاہتا تھا کہ عبداللہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، لیکن لگتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی نے سارے انتظامات خوب سوچ سمجھ کر کیے تھے، اور وہ ہر صورت میں جنگی بصارت اور عسکری مماثلت میں دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مڑتے ہوئے مرہٹوں کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا، اور مرہٹوں کے جرنیل ملہاڑ راؤ ہولکر نے چاہا کہ عبداللہ کی پشت پر حملہ آور ہو جائے، عین اسی وقت پشت پر انتظار میں کھڑے احمد شاہ ابدالی نے ایک زبردست قدم اٹھایا، اور وہ اس طرح کہ
اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر اس جانب بڑھا تھا جس جانب جنگ سے پہلے عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ صفیں درست کیے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر وہاں آتے ہی احمد شاہ ابدالی دشمن کے میمنہ، جس کی کمانداری ملہاڑ راؤ ہولکر کر رہا تھا، اس کے لشکر پر تند و طوفان کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں احمد شاہ ابدالی نے ملہاڑ راؤ ہولکر کے لشکر کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلاتے ہوئے خون آلود کرنا شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے یوں جنگ میں کودنے کے ساتھ ہی جہان خان بھی حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ اس سمت آیا جہاں داماجی گائیکواڑ برخوردار کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ پھر داماجی گائیکواڑ کے لشکر کے وسطی حصے پر جہان خان ضمیر آدم پر ضرب لگاتے شعلوں کی نگاہ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکروں کے پوری طرح ایک دوسرے سے ٹکرانے اور سارے حصوں کے جنگ میں کودنے کی وجہ سے میدان جنگ وحشت کے محیط جنگل، وحشت و سراسیمگی کی آماجگاہ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسے میں عبداللہ اپنے جان فروش محافظ دستوں کے ساتھ مرہٹوں کے قلب لشکر کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں مرہٹوں کا سپہ سالار سداشیو بھاؤ چلا چلا کر اپنے لشکریوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا۔ پھر عبداللہ خواہشوں کے افریت، حسرتوں کے تلاتم کی طرح اور گریزپا ساعتوں کی طرح اپنے سامنے آنے والے مرہٹوں کو کاٹتا ہوا اور چیرتا ہوا سداشیو بھاؤ کے سر پر پہنچ گیا اور اس پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ سداشیو بھاؤ نے عبداللہ کے حملے کو اپنی ڈھال پر روکا، لیکن عبداللہ نے اس تیزی کے ساتھ اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے دوسرا وار کیا تھا کہ تیزی سے گرتی ہوئی عبداللہ کی تلوار کے سامنے سداشیو بھاؤ اپنا دفاع نہ کر سکا اور عبداللہ کی تلوار مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو بھاؤ کی گردن کاٹتی چلی گئی۔ سداشیو بھاؤ کا دھڑ اور سر علیحدہ ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے کسی منچلے سپاہی نے اپنے گھوڑے سے کود کر سداشیو بھاؤ کا سر اپنے نیزے پر بلند کرتے ہوئے مرہٹوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ پھر وہ سر اس نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے جا کر پھینک دیا۔ اس موقع پر مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بیٹے وشواس راؤ نے، جو مرہٹوں کے لشکر کا برائے نام سپہ سالار تھا، حرکت میں آتے ہوئے اپنے قلب لشکر کو سنبھالنے لگا، لیکن احمد شاہ ابدالی کا ایک گمنام لشکری وشواس راؤ پر ٹوٹ پڑا اور اپنے پہلے ہی حملے میں وشواس راؤ کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اب اپنے پیشوا بالاجی راؤ کے بیٹے وشواس راؤ اور اپنے سپہ سالار اعلیٰ سداشیو بھاؤ کے مرنے کی وجہ سے مرہٹوں کے اندر ایک طرح کی سراسیمگی اور کم حوصلگی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ وشواس راؤ اور سداشیو بھاؤ کے مرنے کے بعد مرہٹے جی چھوڑ بیٹھے۔ تھوڑی دیر تک وہ جنگ کرتے رہے، پھر وہ میدان جنگ سے شکست اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی نے دور تک اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے جی بھر کر ان کا قتل عام کیا۔ اس جنگ میں مرہٹوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ میدان جنگ میں 28,000 مرہٹے کام آئے تھے۔ ہزارہ مرہٹے میدان جنگ کے باہر فرار ہوتے ہوئے مارے گئے اور بہت سے سپاہی سردی سے اکڑ کر ہلاک ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ بے انتہا مال غنیمت آیا۔ قریباً 5,000 مرد، عورتیں اور بچے، جنہیں سرداروں اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے اور دیگر رشتہ دار بھی شامل تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے خوبصورت برہمن عورتیں صرف ایک تومان تقریباً 10 روپے کے عوض ہندوستانی سپاہیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اس کے علاوہ بے شمار جواہرات، نقد روپیہ، اسلحہ اور گھوڑے احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آئے، لیکن اس نے اپنی اس عظیم اور شاندار فتح سے کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ اس وقت چاہتا تو مرہٹوں کا پورا خاتمہ کرنے کے بعد نہ صرف مرہٹوں کی سلطنت پر قبضہ کر سکتا تھا، بلکہ پورے ہندوستان پر اپنی بادشاہت قائم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مرہٹوں کا تعاقب ترک کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس پانی پت کے میدان میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے شیخ بو علی قلندر کے مزار پر حاضری دی اور اپنے حق میں دعا مانگی۔ اس موقع پر وہ ایک بیش بہا چوغا زیب تن کیے ہوئے تھا جو کوہ نور اور دیگر جواہرات سے مزین تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدانوں میں چند دن تک اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا، پھر وہ دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دہلی سے 16 میل کے فاصلے پر شہر کے معززین نے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا، جبکہ دہلی میں مرہٹوں کا گورنر نارو شنکر مرہٹوں کی شکست کی خبر سنتے ہی دہلی چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔
پانی پت کی لڑائی نے شمالی ہندوستان میں مرہٹوں کی روز افزوں طاقت کو پوری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فتح کے بعد ہندوستان کی مغل سلطنت پوری طرح احمد شاہ ابدالی کے رحم و کرم پر تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اس موقع پر کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ احمد شاہ ابدالی اپنے ملک اور اہل وطن سے شدید لگاؤ رکھتا تھا۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مستقل طریقے سے ہندوستان میں آباد ہو جائے۔ دوم یہ کہ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے ملک پر قندھار سے حکومت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے علاوہ اس ملک کو پورے طریقے سے مسخر کرنے کے لیے اسے کئی سال مسلسل جنگ کرنی پڑتی، جس کے لیے قندھار سے اسے کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں پنجاب کا صوبہ پڑتا تھا جہاں سکھوں کی طاقت ہر وقت اس کے اقتدار کی راہ میں مؤثر طریقے سے حائل ہو سکتی تھی۔ ہندوستان میں اب اس کی دلچسپی صرف پنجاب کی حد تک محدود تھی، جہاں وہ اپنے اقتدار کو اور بھی زیادہ مستحکم کرنا چاہتا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ شمالی ہندوستان تک آسانی سے پہنچ سکے اور اسے کوئی رکاوٹ پنجاب میں نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ صرف پنجاب میں ہی اپنے ناظم مقرر کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ دہلی پہنچنے پر احمد شاہ ابدالی نے کسی سے کوئی تعرض نہ کیا۔ شاہ عالم ثانی، جسے مرہٹوں نے دہلی کا شہنشاہ مقرر کیا تھا، احمد شاہ ابدالی نے بھی اسے مغل شہنشاہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ گو پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو بدترین شکست ہوئی تھی، لیکن اب بھی وہ کافی طاقتور تھے، اور اس حقیقت سے احمد شاہ ابدالی بھی خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں مرہٹے اپنی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ ابھی احمد شاہ ابدالی نے دہلی میں ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے خبر ملی کہ مرہٹوں کا پیشوا بالاجی راؤ خود ایک بہت بڑا لشکر لے کر گوالیار کے نواح میں پہنچ گیا ہے۔ گوالیار میں پہنچ کر جب بالاجی راؤ کو یہ خبریں ملیں کہ احمد شاہ ابدالی دہلی میں قیام کیے ہوئے ہے اور مرہٹوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ اور تیار ہے، تو اس نے جنگ کرنے کے بجائے مصالحت کرنی شروع کر دی اور اپنا ایک سفیر صلح کی گفت و شنید کے لیے احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جواب میں جو بالاجی راؤ کو خط لکھا وہ اس کی شرافت اور نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ اس نے لکھا تھا، کوئی ایسی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی قائم رہے۔ یہ صحیح ہے کہ پانی پت کے میدان میں ہمارے لشکریوں کے ہاتھوں آپ کا بیٹا اور آپ کا چچا زاد بھائی سداشیو بھاؤ مارے گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سداشیو بھاؤ کی ہٹ دھرمی سے ہوا، کیونکہ اس نے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ چھوڑا تھا۔ بہرحال ہمیں آپ کے نقصان پر تاسف ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ماضی کے افسوسناک واقعات کو بھول کر ہمارے ساتھ پائیدار دوستی کی بنیاد رکھیں۔ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے درمیان صلح کے لیے شرائط طے ہو رہی تھیں کہ بالاجی راؤ سخت بیمار پڑ گیا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر گوالیار سے نکل گیا اور واپس دکن چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی ابھی اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں مقیم تھا کہ اسے ایک بدترین خبر قندھار سے اس کے مخبروں نے پہنچائی۔ بدترین خبر یہ تھی کہ جمال خان، دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی اور احمد شاہ ابدالی کا بھتیجا عبدالخالق لشکر سے بھاگ کر قندھار پہنچ گئی تھی۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے قندھار پر اپنے بیٹے سلیمان اور ہرات پر اپنے بیٹے تیمور کو حکمران مقرر کر دیا تھا۔ قندھار پہنچ کر جمال خان، عبدالخالق، دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی نے اپنے اپنے قبائل میں سے مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ چاروں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور احمد شاہ ابدالی کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ لہٰذا یہ چاروں باغی حرکت میں آئے اور اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر پر حملہ آور ہوئے۔ قندھار میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس کے ساتھ وہ چاروں باغیوں کا مقابلہ نہ کر سکا، اور قندھار چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف چلا گیا، جبکہ قندھار شہر پر چاروں باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ زال بیگ پوپلزئی ایک حکمران کی حیثیت سے قندھار شہر میں داخل ہو گیا تھا۔